अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो बड़ी ख़बरें और कुछ और उनकी ज़ैली ख़बरें हैं। बड़ी ख़बर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के राब्तों का इंकशाफ हुआ है और आपस में बातचीत कुछ किसी हद तक हुई है। क्या बातचीत और कितनी हद तक हुई है, इस हवाले से बात करूँगा और उससे क्या नतीजे निकलेंगे। दूसरा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान भी राब्ते हुए हैं और हालांकि उनका एग्रीमेंट हो चुका है नून लीग के साथ, उन्होंने अनाउंस भी किया, लेकिन उसके बावजूद राब्ते हुए हैं। और आज पीटीआई की तरफ से भी अनाउंस किया गया है कि हम पीपल्स पार्टी से भी राब्ते करेंगे। तो क्या होने जा रहा है पीटीआई के लिए। और भी अच्छी खबरें हैं कि जी उन्होंने वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब को नामज़द किया है और उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों से भी बात करें। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक की जमात जो है, माइनस परवेज़ खटक, लेकिन परवेज़ खटक की जो जमात थी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, उसके साथ मिलकर पीटीआई ने हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया है। आज जेल में इमरान खान साहब से असद कैसर और बैरिस्टर सैफ वगैरह की मुलाकातें हुई हैं और जो उनकी गुफ्तगू हुई है वो भी बताया उन्होंने। अच्छा, और आखिरी ख़बर कि पेट्रोल की कीमत में और डीज़ल की कीमत में आज कितना इजाफ़ा हो सकता है, वो आज होना है। अपने पेट्रोल की टैंकियाँ फुल करवा लें, लेकिन रश नहीं डालना। तो वो मैं आपको बताऊंगा कितना इजाफा हो सकता है और क्यों इजाफा हो रहा है। तो ये सब ख़बरों के लिए आप कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। बाकी मैं आपको ख़बरें देता रहूँगा इंशाल्लाह, वो कोई मसला नहीं। तो जी आज सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते हुए हैं। बिल आखिर जो बहुत अरसे से एक गैप चला आ रहा था कि कोई राब्ते नहीं है, तो एक तो ख़बर चली थी कि जी बड़ी मुलाकात हुई है हाई लेवल की किसी फ़ौजी शख्सियत की अडयाला में। वो तो ख़बर गलत थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मैंने आपको बताया था। लेकिन इनडायरेक्ट जो राब्ते हैं वो हुए हैं और उन राब्तों में ये ज़ोर दिया जा रहा है कि दोनों साइड्स अपना मौक़िफ़ को थोड़ा थोड़ा नरम करें। इमरान खान जो है वो जो मुखालफत है उसको हाई लेवल पे ना लेके जाएं, थोड़ा सा नीचे करें। और इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया है कि पीटीआई के मैंडेट को तस्लीम किया जाए और सेंटर में भी उनको गवर्नमेंट दी जाए और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी गवर्नमेंट दी जाए। तो इन चीज़ों का ज़राए के मुताबिक इन चीज़ों में कुछ रिटायर्ड जो फ़ौजी अफसरान हैं वो किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने मुलाकातें की भी हैं और जीएचक्यू में भी कुछ मुलाकातें हुई हैं और पैगामात दिए जा रहे हैं बेसिकली। और उसमें कहा जा रहा है कि जी बर्फ़ को पिघलना चाहिए, कौम का जो मैंडेट है, जो लोगों का मैंडेट है, उसको भी रिस्पेक्ट किया जाए, लेकिन इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान भी बंद की जाए और इस तरीके से ना किया जाए कि आवाम और इदारों को आपस में सामने लाया जा सके। इसमें किस हद तक कामयाबी मिलती है ये तो नहीं पता, लेकिन कम से कम बर्फ़ थोड़ी बहुत पिघल रही है और रियलाइजेशन अब होना शुरू हो गई है। अब डिपेंड ये भी करता है कि पीटीआई क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और दूसरी तरफ से क्या रियायतें उनको दी जाती हैं। फ़िलहाल तो आज पीटीआई की तरफ से एक बड़ा ऐलान आया है। असद कैसर की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से और असद कैसर का भी ये भी कहा जा रहा था कि उनको भी पैगाम दे के भेजा गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को कि एक तो अली अमीन गंडापुर का नाम तब्दील कर दें, उनकी जगह किसी और बंदे को नॉमिनेट करें ताकि वो हुकूमत बना सकें। अली अमीन गंडापुर के नाम के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं। आज उनके लिए कश्मीर से भी जनाब एक वारंट निकला है कि जी वो उन्होंने वहाँ पे कोई वायलेशन की थी इलेक्शन कमीशन की, कश्मीर से उनको वायलेशन आई है तो उनको वारंट निकले हुए हैं और 28 मुकदमात उन पर केपी में थे, लेकिन वो मुकदमात हट गए, मैंने कल आपको बताया था। तो एक तो ये एजेंडा था, दूसरा और भी कुछ चीज़ें थी। फिर असद कैसर जनाब उन्होंने मुलाकात कर ली, मुलाकात के बाद वापस आए तो बैरिस्टर सैफ भी उनके हमरा थे। अब बैरिस्टर सैफ का भी सबको पता है मुशर्रफ के तर्जमान थे और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं। पीटीआई के साथ ही उनका ताल्लुक, तर्जमान भी थे पीटीआई गवर्नमेंट के पिछले दिनों। तो उन्होंने फिर लोगों को अपना बताया कि जी क्या मुलाकात में तय हुआ। मुलाकात में सबसे बड़ी खबर जो सामने आई वो ये कि इमरान खान ने उमर अयूब खान को वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट बना दिया है पीटीआई का। उमर अयूब खान कौन है आपको पता है। उमर अयूब खान जनाब गौहर अयूब के बेटे हैं और सदर अयूब जो होते थे, जनरल अयूब, जिनका जिक्र इमरान खान साहब बड़ा करते थे तकरीरों में कि जी सदर अयूब खान के दौर में खुशहाली थी पाकिस्तान में और अमेरिका का दौरा करने गए थे तो उनको बड़ा इज़्ज़त मिली थी। वो उनके पोते हैं, तो सदर अयूब खान के पोते हैं और गौहर अयूब के बेटे हैं जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली थे, नून लीग में होते थे। अच्छा, गौहर अयूब और उमर अयूब खुद जनाब इंटरेस्टिंगली तमाम जमातों में रह चुके हैं। पीटीआई से पहले वो पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, उससे पहले नून लीग की तरफ से भी रहे हैं और मिनिस्टर रहे नून लीग की गवर्नमेंट। अब पिछले दिनों ही फिर वो आ गए थे और पिछले दिनों उनको पुलिस की तरफ से तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, यानी उन्होंने कुछ कुर्बानी भी दी है और पार्टी के साथ जुड़े फिर भी रहे। वो लग रहा था कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं तो वो जल्दी पार्टी छोड़ देंगे, उन्हें पार्टी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उनका रवैया नरम होता है, उनकी बातचीत नरम होती है। तो उनकी अपॉइंटमेंट से भी एक इशारा मिलता है कि इमरान खान भी अब थोड़ा सा
رپروچما کی طرف جا رہے ہیں, تھوڑا سا نرم رویہ دکھانا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو کیا جس پہ زیادہ اعتراض نہیں ہو رہا. میں دیکھ رہا تھا کہ پبلکلی ریئیکشن جو آ رہا ہے عمر ایوب کی تعیناتی پہ, جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ بھی تعریف کر رہے ہیں کہ ایک اچھے بندے کو نامینیٹ کیا, جبکہ علی مین گنڈا پور کی دفعہ زیادہ تر اعتراض اٹھا تھا کہ بھائی کے پی ڈیزرو کرتا ہے کہ انتہائی پڑھے لکھے, شریف اور اچھی شہرت کے کسی عامل کو, کسی پڑھنے لکھنے والے بندے کو, کسی ایسے بندے کو جو ڈیولپمنٹ کا ویژن رکھتا ہو, اس کو نامینیٹ کرتے. یہاں پر عمر ایوب کی نامینیشن کو سراہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں آئی ہیں, بیرسٹر سیف نے جو خبر سنائی دوسری, اس پر بڑی سوشل میڈیا میں بحث ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں ہمیشہ امنوں کو سپورٹ کیا تھا, لیکن اب وقت ہے کہ امریکہ دھاندلی کے الزامات پر پاکستان آواز اٹھائے اور پاکستانی حکومت کو پر دباؤ ڈالے مزید. اس بات پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ والی بات ختم ہے, یا امریکی سازش والی بات ختم ہے. اب امریکہ کے ساتھ عمران خان اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں پاکستانی حالات کے حوالے سے. تو یہ بات بھی ہوئی ہے. اور پھر اسد عمر کے بھائی کو اسپیکر کا نامینیٹ کر دیا گیا. جناب اسد کیسر کے جو بھائی ہیں, ان کو جو اسپیکر کے لیے کے پی میں ان کو نامزد کیا عمران خان صاحب نے. عاقب اللہ جن کا نام ہے, اسد کیسر کے بھائی, تو ان کی نامینیشن بھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے انڈیکیشن دی ہے کہ جی ہم تمام جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہیں. عمران خان کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ تمام جماعتوں سے بات کریں. اس میں جناب JUIF بھی شامل ہے, مولانا فضل الرحمان کی جماعت, جن کی جماعت کو بہت زیادہ توہین کا نشانہ بنایا جاتا تھا پی ٹی آئی کی نعروں میں. پی ٹی آئی کی جماعت کے جو جلسے دیکھیں آپ, اس میں مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کو ٹارگٹ کیا تھا. مولانا فضل الرحمان سے اتنا زیادہ کرتا کہ میں جن جلسوں میں گیا ہوں مجھے لگتا تھا کہ ان کے مین ٹارگٹ مولانا فضل الرحمان ہے. ان کو جس نام سے پکارتے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, وہ میں دہرانا نہیں چاہتا ایک عالم دین کے حوالے سے. بہرحال یہ اچھی بات ہے, اب لوگ اس کو سراہ رہے ہیں. اور لیکن جو بڑا انکشاف انہوں نے ایک اور کیا کہ ان سے تو بات کریں ہی کریں, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بھی بات کریں. یہ بات انہوں نے ٹی وی پہ نہیں کہی, لیکن جیو کی رپورٹ کے مطابق یہ اسد کیسر نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بھی, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اگر ان کی بات چیت ہوتی ہے تو یہ تو وزارت عظمیٰ بھی بنا سکتے ہیں. اگر دونوں مل جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں مل جائیں تو ان کے پاس اکثریت آ سکتی ہے اسمبلی کی اور بنا سکتے ہیں. کیا یہ چیز ہونے دی جائے گی مقتدرہ جو پاکستان کی, کہ ان کو حکومت بنانے دی جائے گی؟ بہت بڑی تعداد پاکستان کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ ایسا مینڈیٹ آئے جس میں جو پارٹی جیتی ہے, جس نے زیادہ سیٹس لی ہیں, اور وہ کون سی پارٹی ہے؟ وہ جناب پی ٹی آئی ہے, جو آزاد کی حیثیت سے لڑے. لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو زیادہ اکثریت ملی ہے, 92 ان کی سیٹس ہیں, نون لیگ کی 75 کے قریب سیٹس تھیں. تو ان کو کسی نہ کسی طرح گورنمنٹ میں ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے. آج خواجہ سعد رفیق نے بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے ٹویٹر پہ کہ جی تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک قومی حکومت بنائی جائے. اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, لیکن ہم آئیڈیل دور میں نہیں رہتے. تمام جماعتیں ہوں, اس کو لیڈ بے شک پی ٹی آئی کرے, تو سب جماعتوں کی ریپرزنٹیشن ہو, بڑے فیصلے کیے جائیں, ملک کی معیشت کو آگے بڑھایا جائے, ملک کو آگے بڑھایا جائے, عوام کو سکون ملے, عوام کی عزت نفس بحال ہو. جن لوگوں کو یہ, میں نے بہت لوگوں سے ملا ہوں, ان میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری یہاں ووٹ کی کیا طاقت ہے کہ ہم نے اتنا ووٹ دیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے حامیوں ڈیجیکٹڈ تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ جس نے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ حکومت بنائے, اور جو لوگ مایوس ہیں نوجوان اس ملک کے, ان کی مایوسی ختم کی جائے. کم از کم ان کو شراکت دار بنایا جائے اقتدار میں, ان کو احساس ہو کہ یہ ان کا ملک ہے, اس ملک کے فیصلے وہ کرتے ہیں, اقتدار اعلیٰ ان کے پاس ہے اللہ کے بعد جو امانت کے طور پہ. تو یہ جو ہمارے آئین میں درج ہے تو وہ ان تک پہنچے. بہرحال پیپلز پارٹی سے رابطوں کی بات کی ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے جس دن پرسوں اعلان کیا کہ جی ہم وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کی حمایت کریں گے, اس دن بھی, اس اعلان کے بعد بھی پی ٹی آئی سے رابطہ کیا بیرسٹر گوہر کی جماعت سے. اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ جی رابطہ ہوا تھا. اور اعتزاز احسن جو کہ سمپتھائزر ہیں پی ٹی آئی کے اور ہیں پیپلز پارٹی میں, ان کے ذریعے بھی رابطہ ہوا. تو اس رابطے میں بھی بات چیت ہوئی ہے. ابھی تک کوئی آئس بریک نہیں ہوئی, لیکن پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی, پیپلز پارٹی کی سی میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کو موقع دیں کیونکہ انہیں سمپل میجارٹی لی ہے. لیکن پی ٹی آئی نے پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں بات کرنا چاہتے, ہم جی نون لیگ سے بات نہیں کریں گے, پیپلز پارٹی سے نہیں کریں گے, ایم کیو ایم سے نہیں کریں گے. اب یہ بہت بڑی آئس بریکنگ ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے. اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں تو ایک بڑا بحران وہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا پیپلز پارٹی ڈیل کر کے واپس آ سکے گی؟ ویسے میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہونا مشکل ہے, کیونکہ ایک تو مقتدرہ چاہتی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو, اور پی ٹی آئی کے گرد ایک 9 مئی کا واقعہ اور کچھ چیزیں بھی ہیں جس سے ناراضگی بھی ہے مقتدرہ میں. تو یہ آسان نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے کہ اب ایک تو اپنی زبان سے پھریں اور دوسرا ایک ایسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے گورنمنٹ بنائیں
جس کے اوپر اعتراضات اٹھتے ہیں. لیکن پاکستان میں رنگ بدلتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا آسمان کو، اور کچھ ہوتے ہوئے بہتری نہیں لگتی. اگر اسٹیبلشمنٹ سے جو رابطے ہو رہے ہیں، جو ریٹائرڈ افسران کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے، اگر کوئی وہاں سے بریک تھرو ہوتا ہے تو کچھ پتہ نہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب اپنی شیروانی پہنے ہی نہ، اور وزارت عظمیٰ جناب عمر ایوب کو مل جائے. اور میرے خیال میں یہ ہو تو یہ بہت بہتر سولوشن ہے ملک کے لیے. کم از کم حکومت کریں اور حکومت کر کے دکھائیں، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پتہ بھی لگ جائے لوگوں کو، جن لوگوں نے ان کو بڑی تعداد میں ووٹ دی، ان کو پتہ لگے کہ ان کی منتخب حکومت پرفارم کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. یہی جمہوریت ہے. 5 سال موقع دیا جائے، نہیں پرفارم کر سکتے اگلی دفعہ کسی اور کو چن لیں، لیکن کم از کم ووٹ کو عزت ملنی چاہیے. تو یہ ایک بات تھی. آخری بات کہ جناب اب پٹرول کی قیمت کا آج فیصلہ ہونا ہے، اور آپ لوگ گیئر اپ کر لیں، موٹر سائیکلوں کی ٹنکیاں بھروائیں، گاڑیوں کی ٹنکیاں بھروائیں. اور لیکن یہ ہے کہ پٹرول کی قیمت میں اضافے کی سمری گئی ہوئی ہے، اور تقریباً 1 روپے 47 پیسے پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت 7 روپے 50 پیسے فی لیٹر بڑھنے کا امکان ہے. یہ سمری جا چکی ہے گورنمنٹ کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایکسچینج ریٹ میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن یمن کے پاس جو جہاز گزرتے ہیں، جو تیل کی سپلائی انٹرنیشنل ہوتی ہے، اس میں ہوتی باغیوں کے حملے ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے سپلائی لائن ڈسٹرب ہے، اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا اضافہ متوقع ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آخری وقت میں فیصلہ کرے کہ جو ہم جاتی حکومت ہے، نگراں حکومت، تو ہم کیا ضرورت ہے بڑھانے کی، برقرار رکھتے ہیں، اور اگلی حکومت آ کے پھر کچھ بڑھا کے یہ جو خسارہ ہے پورا کر لے. لیکن یہ سمری گئی ہوئی ہے. 1 روپے 47 پیسے پٹرول کی قیمت اور 7 روپے 50 پیسے ڈیزل کی قیمت میں بڑھنے کا اضافہ. پیسے کار کے والے سے لگایا جائے تو اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہے. آپ نے لائنوں میں نہیں کھڑے ہونا، یعنی کہ اگر 30 لیٹر کی ٹنکی ہے تو 1 روپے 47 کے حساب سے آپ کو 60-70 روپے بچیں گے. 60-70 روپے بچ کے آپ گاڑی آن رکھ کے اگر پیٹرول پمپ کی لائن میں کھڑے ہوں گے تو کوئی فائدہ نہیں. اور موٹر سائیکل میں تو ظاہر ہے 2-3 لیٹر بھروانا ہے تو 4-5 روپے بچیں گے. اس لیے لائن نہیں لگانی، لیکن امید ہے کہ کوئی مہنگا ہو جائے پیٹرول تھوڑا بہت. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آج تک کی خبروں کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ کو بتائیں گے جب بھی اگلا پروگرام کریں گے. تو دیکھتے رہیے آج کا سچ.